بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیں۔ تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کون آج اس شخص کی مہمانی کرے گا، اس کو کھانا کھلائے گا۔ تو اس میں سے ایک انصاری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے کھڑے ہوئے اور اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ جب مہمان کو اپنے گھر لے گئے تو خدا کی قدرت کے آگے اس صحابی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی فاقے سے تھے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ہے، میں اس کو لے آیا ہوں، کھانا کھلانا ہے۔ تو آگے گھر والے بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، تو انہوں نے کہا بسم اللہ لے آئیں، جو کچھ ہوگا میں لے آؤں گی۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہو پیچھے مت چھوڑنا، سب کچھ حاضر کرنا، لے کے آنا، بچانا کچھ نہیں، بچانا کچھ نہیں، کیونکہ یہ حضور کا مہمان ہے، اپنا مہمان نہیں ہے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کی قسم، نہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ تھا نہ میرے کھانے کے لیے کچھ تھا، اگر کچھ ہے تو وہ بہت کم جو میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ سو گئے، وہ جب اٹھیں گے تو ان کو کھلاؤں۔ تو مہمان نے کہا اچھا بچوں کو ویسے سلا دینا، لیکن یہ ہے کہ مہمان کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ صحابیہ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگانے کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے کہا یہ مہمان اکیلا تو کھائے گا نہیں، اس کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے رات کا وقت ہے، چراغوں کا دور ہوتا تھا، آج کل کی طرح لائٹ نہیں تھی، چراغ جلتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس وقت اب کھانا لگانے لگو، مہمان کھانا شروع کرنے لگے، تو سامان کو ادھر ادھر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی، وہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ چراغ کو بجھا دینا ہے۔ یہ اس وقت کے لوگ تھے، مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ترکیب سوچتے ہیں کہ مہمان کس طرح مطلب پیٹ بھر کے روٹی کھائے گا۔ آج ہمارے ہاں تو مہمان آتے ہی دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں رکھو، جو باسی چیزیں پڑی ہوں نا وہ پہلے لا کے گرم کر کے دو مہمان۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ مہمان نوازی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے بہتر کھانا مہمان کو کھلاؤ، اور مہمان آپ کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، آپ کے لیے رحمت بن کر آتا ہے۔ جب وہ آپ کے گھر سے جاتا ہے تو وہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ مہمان جاتے ہوئے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ان پریشانیوں کو بھی باہر لے کے نکلتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسا سما ہے مدینے کے اندر، اور اس رات کو کہ وہ صحابی اور صحابیہ حضور کو اس مہمان کی کیسی میزبانی کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر وہ مہمان نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوا، پیٹ اس کا بھر گیا، سیر ہو گیا، اس نے دعا دی، رات کو سو گیا۔ صبح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ صحابی پہنچتے ہیں تو جبریل امین ان کے پہنچنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی یہ آیت لے کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محبوب یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے آپ کے صحابہ ہیں کہ جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو، اور خود اگرچہ خود فاقے سے کیوں نہ ہو، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگلا بندہ جو مہمان گھر میں ہے وہ کھانا کھا کے سو۔ تو ایسے جب میزبان ہوں گے تو پھر ایسی عظمتیں ملیں گی اور ایسی رحمتیں ملیں گی اور ایسی تعریفیں قرآن پاک کے اندر ان کی ہوں گی۔ تو خدا کے لیے مہمان کو زحمت مت سمجھے، مہمان کو رحمت سمجھے، اور اثار کرنا سیکھیں، دینا سیکھیں۔ ہاں، سکون کب ملتا ہے؟ جب آپ کسی کو سکون دیں گے۔ سکھ کب ملتا ہے؟ جب آپ کسی کو سکھ دیں گے۔ نعمت کب ملتی ہے؟ جب آپ کسی کے لیے نعمت پیدا کریں گے تو اللہ آپ کو بھی اس کے بدلے میں نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔